بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ویورز؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں۔ اور ہمارا جو پچھلا لیکچر جو ہمارے ہوئے ہائیڈرالکس کے، آپ نے امید ہے ان کے اوپر اچھا خاصا پریکٹیکل کیا ہوگا، اس کو آپ نے نومیریکل اس کے سالو کیے ہوں گے اور باقی بھی اس کو ریڈ بھی کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ آج ہمارا ایک نیا سبجیکٹ ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے سرونگ 1 سول ڈی آئی سول فرسٹ ایئر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں ہے، پہلا سبجیکٹ ہے انجینئرنگ کا، اور اس کے ٹوٹل نمبر 200 ہیں۔ اس میں آپ کے 100 نمبر پریکٹیکل کے ہوں گے۔ 100 نمبر میں جو ہے 60 آپ کے سیشنل ہوتے ہیں، 40 آپ کے اینول میں وائوا میں، اس میں بھی 20 اور 20 کا ہوتا ہے، اس میں 20 آپ کے پریکٹیکل کے ہوتے ہیں، 20 وائوا کے ہوتے ہیں۔ یہ 100 نمبر کی ڈیوائیڈیشن ہے۔ 100 نمبر کا آپ کا جو ہے پیپر ہوگا، جس میں 20 نمبر آپ کے جو ہے نومیریکل اس کے ہوں گے، معروضی کے ہوں گے وہ، اور 80 نمبر جو ہیں وہ آپ کے شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن کا ہوگا۔ تو یہ آپ کا سول ٹیکنالوجی، سول انجینئرنگ میں ڈپلومے کے سبجیکٹ کے اندر پہلا سبجیکٹ ہے جو ہم سرونگ پڑھتے ہیں۔ تو سرونگ انجینئرنگ کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے انٹروڈکشن کی بات کروں تو ہم لوگ جو ہے اسے کافی اہم سبجیکٹ ہے سروے، تو تھوڑا سا میں یہ بتا دیتا ہوں۔ کسی بھی علاقے کا ہم لوگ جو ہے کسی بھی علاقے کے لیے جب ہم کوئی پروجیکٹ لاتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے سے پہلے ہم اس علاقے میں گھوم کے ایک جو ہے اندازہ، ایک سروے ہم کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایک عارضی سروے ہم اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد پروگرام بناتے ہیں، اس کو ڈیٹیل سروے کرتے ہیں۔ ڈیٹیل سروے میں کیا ہوتا ہے، ہم اس علاقے کے مختلف پوائنٹس پر جا کے اپنے بینچ مارک لگاتے ہیں، اپنا روٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ پھر جو ہے سروے سول انجینئرنگ کے اندر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو انجینئرنگ لینگویج میں کہیں کہ ایک پروجیکٹ کے لیے سروے بنیادی جز کا حصہ رکھتا ہے، بنیادی جز ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو سروے کے تعارف کے حوالے سے ہم اس کے اندر بہت سارے انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کی سروے کے اندر کمپاس کا بہت بڑا عمل دخل ہے، جس کی مدد سے ہم بیرنگ ماپتے ہیں، اینگل ماپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس چین کا بہت عمل ہوتا ہے کہ فاصلے ماپ لیے۔ اب تو چین بہت کم استعمال ہو رہی ہے، لیکن ہمارے پاس چین بھی پورا ایک سروے ہے، پورا ایک چین کے ذریعے ہم جو ہے لینتھ ناپتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی ٹائپس ہوتی ہیں، ہمارے پاس چین گنڈر چین ہوتی ہے، میٹرک چین ہوتی ہے اور ریونیو چین ہوتی ہے۔ اس کے طریقے سے ہم سروے کرتے ہیں۔ کمپاس ہے، کمپاس میں ہم بیرنگ ماپتے ہیں، جو ہے کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز بیرنگ اس میں لے لی، اس کی پھر ہم جو میگنیٹو اس کے اندر اینگل ایرر آتا ہے اس کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس لیول انسٹرومنٹ آتا ہے، لیول کے ذریعے ہم لوگ جو ہے اس کا جو ہے ورٹیکلی جو فال اور رائز اور فال ہوتا ہے، جو بلندی اور پستی کا جو سروے ہوتا ہے، لیولنگ ہم اس کو کہتے ہیں، لیول کے ذریعے ہم وہ کر لیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس تھرڈولائٹ آ جاتی ہے۔ تھرڈولائٹ کے اندر ہم جو ہے لیولنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں، اینگل بھی ماپ لیتے ہیں، اس کے اندر ہم جو ہے بیرنگ بھی اس میں لے لیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس نیا اس وقت لیٹسٹ جو ہے ٹوٹل اسٹیشن چل رہا ہے، ٹوٹل اسٹیشن میں اب ہم فاصلے بھی ناپ لیتے ہیں، اس کے ساتھ اینگل بھی لے لیتے ہیں، بیرنگ بھی ہم اس میں لے لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے کوآرڈینیٹس والا میتھڈ بھی استعمال ہوتا ہے، اور مسنگ لائن میجرمنٹ والا میتھڈ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت سارے اس کے اندر آپشن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جی پی ایس آ گیا۔ جی پی ایس ہمارے پاس چھوٹے موبائل کی طرح بھی جی پی ایس موجود ہے، جس کی مدد سے ہم کوآرڈینیٹس لے لیتے ہیں، ہم سروے کر لیتے ہیں، اس میں کلوز ٹریولرز کے ذریعے کر لیتے ہیں، اوپن ٹریولرز کے ذریعے کر لیتے ہیں۔ ایک علاقے کا پورے کا ایریا نکالنا ہو تو ہم وہ جی پی ایس کی مدد سے نکال لیتے ہیں۔ اسی طرح پھر اب ہمارے پاس جی پی ایس جو ہے سٹینڈ والا آ گیا، بہت ہائی فریکوینسی جی پی ایس ہے، جس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے
بالکل زیرو جو ہے ایرر پر ہم اس میں سروے کر لیتے ہیں. تو جو جو ہماری انجینئرنگ ترقی کرتی جا رہی ہے, سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے, ہمارے لیولنگ کے سروے کے انسٹرومنٹ میں بھی بہتری ترقی آتی جا رہی ہے. سوری. پھر ہم جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ سروے کرنے سے پہلے, سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ جو ہے ایک پوری سروے ٹیم ہوتی ہے, اس سروے ٹیم کو ہم سروے ٹیم کی مدد سے اپنے علاقے کا جو ہے سروے کر لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ہے 5-6 بندوں کی ایک پارٹی ہوتی ہے, اس پارٹی کی مدد سے ہم پھر سروے پورا ڈن کر لیتے ہیں. پھر اس کو ہم کیا کرتے ہیں, جب سروے کا ہم پورے کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر لیتے ہیں, اس کو ہم پھر پوری ایک شیٹ پر اس کا ایک میپ بنا لیتے ہیں. تو انجینئرنگ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سروے بنیادی کردار رکھتا ہے, بنیادی اہمیت رکھتی ہے, اور ہم اس کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم فیلڈ میں سے جا کے لے کے اور اس کو ہم میپ پہ ظاہر کر دیتے ہیں. اس میں ہماری جو ہے فاصلے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہمارا کنٹور میپ بھی ہو سکتا ہے. کنٹور میپ کی مدد سے ہم ایک ہی لیول کی لائن کی مدد سے کنٹور لے لیتے ہیں. اوپن کنٹرول ہوتی ہے, کلوز کنٹور ہوتی ہے, جس کی مدد سے ہمیں ایک ہی لیول کی لائن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا جو ہے رائز ہے اور فال ہے, یعنی یہاں پہ اگر نیچے زمین نیچے جا رہی ہے, یہاں پہ پہاڑی ہے. پھر ہمارے پاس اس کے ٹائپس کے حوالے سے بھی بہت سارے سروے ہوتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے اسے کر رہے ہیں. اگر ہم اسے جو ہے ملٹری کے آپشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ملٹری سروے کہلا لیتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوگا اس کی ٹائپ سے ہم اس کا جو ہے نا انسٹرومنٹ کے ذریعے نام رکھ دیتے ہیں. اگر ہم پلین ٹیبل سروے کر رہے ہیں تو اس میں پلین ٹیبل استعمال ہوتا ہے, تو پلین ٹیبل سروے کہلائے گا. اسی طرح اگر ہم اس میں چین استعمال کر رہے ہیں تو وہ چین سروے کہلائے گا. ٹوٹل اسٹیشن استعمال کر رہے ہیں, تھرڈولائٹ استعمال کر رہے ہیں, تو اسی طرح اس کا نام ہوگا. اچھا, اب سروے کے اندر جو ہے یہ تو ہم ساری چیزیں جو ہے فرسٹ ایئر میں اس کے اوپر بات کریں گے, اس فرسٹ ایئر میں سروینگ فرسٹ میں پڑھیں گے. پھر سیکنڈ ایئر میں بھی ہم سروے کے اوپر بات کرتے ہیں, وہاں پہ ہمارے سارے تھرڈولائٹ کا استعمال ہے, پھر ٹوٹل اسٹیشن کا استعمال ہے, پھر جی پی ایس کا استعمال ہے. پھر لاسٹ میں ہمارا ایک ٹاپک ہوگا, وہ ہم ایم ایس ایکسل آج کل چل رہا ہے, پہلے لوٹس آتا تھا, اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ہم جو فزیکل سروے کرتے تھے پھر اس کو ہم آ کے اپنے کمپیوٹر پہ چلا دیتے تھے. تو آج کل ایکسل ہمارا بہت پیارا سافٹ ویئر ہے, ایم ایس کا بہت آسان سافٹ ویئر ہے, اس کا جو ہے فرینڈلی آپریٹنگ سسٹم ہے, ہم اس کے ذریعے پورا ایک ورک شیٹ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کی مدد سے ہم اپنا جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. تو آئیے ہم اپنا یہ سارا جو ابھی تک ہم بات کر رہے تھے یہ سروے کی تعارفی پروگرام تھا, تعارف تھا, انٹروڈکشن تھا. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سروے کے اوپر. تو اس سے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریفرنس بک جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ شیخ محمد آصف صاحب کی ہے, الائڈ بک سینٹر نے اس کو چھاپا ہے, یہ چل رہی ہے. اب اس کا جو ہے کیونکہ بورڈ کا سلیبس چینج ہوا ہے, تو بورڈ کے سلیبس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری اپڈیٹ کیا گیا, چینج کیا گیا. تو اب جو لیٹسٹ ورژن آ رہا ہے تو آپ وہ جو والا آپ اس کو لیں گے. چلیں جی, ہم اب چلتے ہیں انٹروڈکشن آف سروے. ہم پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹروڈکشن سروے کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اب ہم فردر آگے جگہ اس کو دیکھتے ہیں. سروے کیا ہوتا ہے؟ سروے ہم علاقے کے اندر جس بھی آبجیکٹ کا, جس بھی پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں ایک جو ہے کینال کی ریہیبلیٹیشن کرنا چاہ رہا ہوں, تو سب سے پہلے میں جو ہے اس کا جا کے سروے کروں گا. سروے کرنے کے لیے میں لیول کا استعمال کروں گا, اس کی تمام ڈیٹا جو ہے اس کا پہلے میں اس کے بینچ مارک لگاؤں گا, ان بینچ مارک کو میں کلوز کروں گا. کلوز کرنے کے بعد جو ہے پھر میں اس کے کراس سیکشن پڑھوں گا. وہ ہر آر ڈی پہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اس کو ہر 500 فٹ پہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ان کراس سیکشن کو پڑھنے کے بعد میں وہ سارا ڈیٹا جو ہے لے کے آ کے اپنے سسٹم پہ بیٹھ جاؤں گا. اس کو میں ایکسل شیٹ پہ اتار لوں گا. ایکسل شیٹ پہ اتارنے کے بعد پھر جو ہے میں اس کو بائی ہینڈ گراف پیپر کے اوپر اس کی جو ہے نا کراس سیکشن ڈرا کر سکتا ہوں. لیکن ابھی لیٹسٹ کیونکہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے, آٹو کیڈ موجود ہے, ہم آٹو کیڈ کے اوپر اس کو لے کے جا کے ان لیولز کو کوآرڈینیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. کوآرڈینیٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد میں اس کا کراس سیکشن بنا لیتا ہوں. اس میں ہمارا ڈیزائن ڈاٹا بھی ہوتا ہے. ڈیزائن ڈاٹا ہمیں ایل سیکشن سے مل جاتا ہے جو اپروو ہوتا ہے. ہاں, اگر اس میں آپ بہت ساری چیزیں چینج کر رہے ہیں تو وہ جو ڈیٹا ہم لے کے آتے ہیں اس میں ہم ایل سیکشن کو ریوائز بھی کر لیتے ہیں. ایل سیکشن کی ریوائز سے پہلے ہمیں اس میں جو ہے کیپیسٹی سٹیٹمنٹ بنانی پڑتی ہے,
اور پوری زیرو سے لے کر ٹیل تک اس کی کیپیسٹی اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، پھر اس کے بعد ڈیزائن اس کا بنانا ہے. یہ پورا ایک یعنی کہ جتنا ڈیٹا ہم اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کو ہم آ کے اپنی اس پہ اتار دیتے ہیں، شیٹ پر اتار دیتے ہیں، ڈرائنگ پر اتار دیتے ہیں، تو یہ ایک سروے ہمارا کہلائے گا. پھر اس کے بعد اس کا ایسٹیمیشن کے اوپر آ جاتے ہیں. جب ڈیزائن ہمارا ہو جاتا ہے، ڈن ہو جاتا ہے، ہم اس کو اپنی جو کنسلٹنٹ ایجنسی ہے ہم اسے ویریفائی کرا لیتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جو ہے اسے ایسٹیمیشن والی صورتحال پہ لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے، کہ اس کی میں سے ڈسلٹنگ کا کوئی کام کرنا ہے، اس میں ہم نے بینک وڈتھ کو اگر ہم نے چوڑا کیا ہے تو وہ ایل سیکشن اپروول کے بعد وہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اگر وہ پہلے 8 فٹ ہے تو اب 12 فٹ ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ہم اس کو جو ہے اس کی جو ارتھ ورک کا کام ہے وہ لے لیتے ہیں. اس ارتھ ورک میں پھر ہمیں ٹرانسپورٹیشن چاہیے، بیرو پٹ والی مٹی چاہیے، وہ ہمارا شیڈول آف ریٹ پھر انوالو ہو جاتا ہے. پھر اس کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھ کے اس میں کوئی پکے سٹرکچر کی ریپیئرنگ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سروس میں لیتے ہیں. اگر کوئی آپ نے ایک تو سروے بک ہوگی جس کے اوپر آپ یہ سروے سارا کریں گے لیول کی مدد سے. پھر ہمارے پاس ایک ہوتی ہے فیلڈ بک. فیلڈ بک کی مدد سے ہم نے جتنی بھی ٹیپ میجرمنٹ کرنی ہے، وہاں پہ ہم نے کوئی برج بنا ہوا ہے، برج کے ہم نے پیراپٹ وال کی میجرمنٹ کرنی ہے، اس کے اندر کوئی پلاسٹر ٹوٹا ہوا ہے تو پیٹی ریپیئر ہم لگا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے فیلڈ میں سے جو ڈاٹا اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں اور اسے ہم جب میپ پہ اتارتے ہیں تو یہ سارے پروسیجر کو ہم ایک سروے کا عمل کہتے ہیں. پھر سروے کا جب یہ ڈن ہو جاتا ہے پھر ایسٹیمیشن والی سٹیج پہ آ جاتا ہے، تو یہ سروے کہلائے گا. اس کے بعد ہمارے پاس اب بات کرتے ہیں پرپز آف سروے کیا ہے، سروے کرتے کیوں ہے، کس مقصد کے لیے سروے کرتے ہیں. اگر سروے نہ بھی کریں تو ہمارا ایسٹیمیٹ بن سکتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمیں سب سے پہلے اس پورے علاقے کا بیسک ڈیٹا لینا ہوتا ہے. اس میں کیا کنڈیشن ہے، کیوں ہم جو ہے سروے کرتے ہیں. دیکھیں، ایک آبادی ہے اور اس میں ہم نے سیوریج لائن پرووائڈ کرنی ہے، اور سیوریج لائن جب تب تک نہیں دے سکتے جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس علاقے میں گلیاں کہاں ہیں، اس کا کیسے بیہیویئر ہے، ان گلیوں میں کیا کنڈیشن ہے، وہاں پہ ایلیویشن کیسا ہے، گھروں میں اس کا جو ہے فرش کا لیول کیا ہے، یا ان میں جو ہے واٹر سپلائی پہنچانی ہے تو کیا کنڈیشن ہے. تو ہم پہلے اس کا سروے کرتے ہیں. سروے کرنے کے بعد پھر ہم اس کا جو ہے اس کو جب ہم ڈرائنگ پہ اتار لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے ہمیں کہ جی اس پہ کتنا گورنمنٹ کا انویسٹمنٹ ہوگا، کتنی اس پہ پیسے آئے گی، لاگت لگے گی. ہم اس کی پہلے رف کاسٹ بنا لیتے ہیں، پھر اس کی ڈیٹیل سروے بنا لیتے ہیں، ڈیٹیل ایسٹیمیٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اس میں کون کون سی چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو سروے جو ہے ہر پروجیکٹ میں یہ مین کردار، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. سروے اچھا ہوگا، سروے میں غلطی نہیں ہوگی تو آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ویل ان گڈ ہوگا، اس میں جو ہے ایکوریسی 100% ہوگی. سروے میں اگر آپ کی غلطی ہے تو پھر وہ اس میں آپ کا وہ سارے کا سارا ڈیزائن چینج ہو جائے گا، سارے کا کرائٹیریا چینج ہو جائے گا. تو سروے مین کی ہے. آپ سروے اچھا کریں گے، سروے میں آپ ایکوریسی کو مین ذہن میں رکھیں گے تو سروے آپ کا جو ہے ٹھیک ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کا ایسٹیمیٹ بھی صحیح بنے گا. اس کے بعد ہماری کلاسیفیکیشن آف سروینگ کی بات کریں، 2 طرح کا ہم سروے کر لیتے ہیں. کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ زمین آپ جو ہے ہماری وہ گول شیپ کی ہے. تو آپ جو دن کی روشنی میں جاتے جائیں گے، صبح جو ہے روشنی کم ایفیکٹ کرتی ہے. جب آپ دوپہر میں جاتے ہیں گرمیوں میں تو آپ کو کچھ فاصلے کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سڑک میں سے آگ نکل رہی ہے، وہاں کسی نے آگ لگائی ہوئی ہے اور دھواں نکل رہا ہے. تو وہ آپ کو ریز جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہیں آنکھوں میں. تو جتنا آپ بڑا سروے کریں گے آپ اتنا جو ہے اس کے اندر زمین کی گلائی ایفیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر ہم سروے کے اندر کرو آف ارتھ، کرو آف آپ کی جو زمین کی گلائی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو وہ سروے جو کہلائے گا وہ ہمارا جیو میڈیٹک سروے کہلائے گا. اور یہ والا سروے جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کسی بھی کنٹری کی جو گورنمنٹ ایجنسی ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں سروے آف پاکستان ہے تو وہ کرتی ہے. اس میں زمین کی گلائی کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ زمین کی گلائی جو ہے ایسے ہوتی ہے تو ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں تو اس میں لینتھ تھوڑی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور جو پلین سروے ہوتا ہے اس میں ہم زمین کی گلائی کو مد نظر نہیں رکھتے. چھوٹا سروے چھوٹے آبجیکٹ کے لیے، چھوٹے پروجیکٹ کے لیے یہ سروے کرتے ہیں، اور یہ
हम जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं उनमें हम ये सर्वे कर लेते हैं। तो इसमें जमीन की गुलाई को मद्देनजर रखते हैं, इसलिए इसमें एक्यूरेसी में भी थोड़ा सा फर्क होता है। ज्योडेटिक सर्वे में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसको सर्वे ऑफ पाकिस्तान करता है। वो पाकिस्तान लेवल पे सर्वे होता है, और जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेंचमार्क लगे हुए हैं ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं। पाकिस्तान की आजादी से पहले ये अंग्रेजों ने लगाए, उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। सतह समंदर से किमाड़ी के मकाम पे हमने वहां डेटम लाइन लगाई, उसको जीरो कंसीडर किया, और उसके रेफरेंस से फिर हम जो है कश्मीर की पहाड़ियों तक गए। वहां पे जाके हमने इसका हाइट देखी, केटो की पहाड़ी की हाइट देखी, और शाहराह कराकरम है वहां पे जो आपका पूरा एक सिस्टम है, वहां पर उसकी हमने ऊंचाइयां देखी। तो ये सतह समंदर को हम मद्देनजर रखते हैं, और उसके किमाड़ी के मकाम पर एक डेटम लाइन हमने बनाई हुई है। और फिर इरिगेशन में हर जो है अपने रेस्ट हाउस में सर्वे ऑफ पाकिस्तान में परमानेंट बेंचमार्क लगाए हुए हैं, और उनके ऊपर जो एलिवेशन लिखे हुए हैं वो कोडेड एलिवेशन है, वो हमें नहीं पता चलता। वो सर्वे पाकिस्तान को प्रॉपर पैसे पे करके, फीस पे करके उसको डी कोड किया जाता है, फिर हमें पता चलता है इसका एलिवेशन क्या होता है। जबकि इरिगेशन का एक अपना ही सिस्टम है, इरिगेशन ने अपना एक निजाम बनाया हुआ है। तो ये ऑलरेडी कुछ बेंचमार्क हम लोग जो है पेयर्स पे भी लगाए होते हैं। ब्रिजेस जब बनते हैं, पुराने ब्रिजेस जो है वहां पर ऑलरेडी लगे होते हैं, और उनके ड्राइंग के अंदर मेंशन होते हैं कि इसका एलिवेशन ये है। प्रोजेक्ट के अपना ड्राइंग के अंदर हमारी जो इरिगेशन की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, ब्रिजेस की ड्राइंग्स हैं हमारी, वहां पर उन्होंने बेंचमार्क लगाया होता है और उनके एलिवेशन दिए होते हैं। क्रेस्ट का एलिवेशन भी होता है, सिल लेवल का भी होता है, टॉप लेवल का भी होता है। तो हम कहीं से भी सर्वे को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन में अब हमारे पास बहुत सारी कंडीशन के लिहाज से सर्वे आ जाएगा। वो कंडीशंस क्या हैं? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फील्ड, कि हम किस चीज का सर्वे कर रहे हैं। फील्ड के लिहाज से हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड सर्वे है। अब आप जमीन का जितना भी सर्वे कर रहे हैं उसमें आप जो है एग्रीकल्चर लैंड की मेजरमेंट है, उसमें आप जो है हाउसिंग सोसाइटी का जो सर्वे कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट है, उसमें आप जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे वो आप टोटल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेप मेजरमेंट भी कर सकते हैं। लैंड के लिहाज से आप उसको जो जमीन का जो भी सर्वे का, एक मकान बनाना है तो आप मकान का जो पैमाइश के लिए रकबा करेंगे तो वो भी लैंड सर्वे में आएगा। इसी तरह आजकल जो है टोटल की मदद से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इस पे काफी काम कर रहा है। वो अपने जो है पत्थर जो लगे होते हैं, 25 एकड़ 25 इधर से 4 कॉर्नर है, जैसे ये कॉर्नर है, ये 25-25 एक मुरब्बा, ये भी मुरब्बा हो गया, ये भी मुरब्बा, और यहाँ पर एक जो है ना उन्होंने सेंटर में अंग्रेजों ने पत्थर लगाया होता है, उसको जो है ना स्टोन लगाया होता है, और उस स्टोन को जो बिल्कुल एक्यूरेट, उसकी डायमेंशन में 0 एरर है, 0। तो ये जो है इसके रेफरेंस से हम लोग जो है मुख्तलिफ एकर्स की जो है हम पैमाइश करते हैं, उनको पैमाइश करके फिर टोटल की मदद से हम उसको पूरी ड्राइंग बना के उसको देते हैं। तो ये भी एक लैंड मेजरमेंट है, लैंड सर्वे कहलाता है। उसके बाद है मेरीन सर्वे, कि आपने समंदर का सर्वे करना है और बहरी सर्वे करना है, आपने उसकी नेचर देखनी है समंदर की, कि वहां पे किस रास्ते पर हम अपनी कश्तियां चलाएंगे, किस रास्ते पर हम जहाज लेके जाएंगे, अपने पाकिस्तान की हदूद का जो है हमने मेंशन करना है, तो उसको हम मेरीन सर्वे कहते हैं। उसके बाद हमारी जो है एस्ट्रोनॉटिक जो सर्वे है, हमारा फजाई सर्वे है, फजा का भी सर्वे हमने करना होता है। कि 3 चीजें हैं ना हमारे पास, जमीन है, समंदर है और फजा है, तो इन तीनों का हम सर्वे करेंगे। जिस चीज का जिस लेवल पे सर्वे करेंगे तो वो वैसे ही सर्वे कहलाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, कि हम किस ऑब्जेक्ट के तहत हम सर्वे करें, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। हम हमारा ऑब्जेक्ट है मिलिट्री का सर्वे है, तो हम मिलिट्री के सर्वे के लिए जो भी काम करेंगे, जितना भी हम वर्क करेंगे वो मिलिट्री का सर्वे कहलाएगा। माइन सर्वे है, हमने कानकनी के हवाले से एक पूरा सर्वे करना है कि एक आपने टनल बनानी है और वहां से आपने रोड गुजारनी है, तो उसका पूरा एक सर्वे होता है। वो पॉइंट देखा जाता है जहां पर हमें कम से कम कटिंग हो और सेफली जो है एक्सपेंडिचर भी कम हो, तो हम वो माइन का सर्वे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है जियोलॉजिक सर्वे है, फिर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, कि आप जो है अब देखें आसारे कदीमा के जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि आप चले जाएं इसमें हड़प्पा में,
تو जितना भी उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल वर्क हुआ है वो पूरा सर्वे किया गया है उसकी प्रॉपर तरीके से। अब तो तरक्की हो गई है, इतना फास्ट काम हो गया है कि हम लोग जो है उसका प्रॉपर तरीके से एक विजुअल मॉडल बना लेते हैं कि या 300 साल या 3000 साल पहले ये वाला जो बिल्डिंग थी ये ऐसी थी, उसको हम विजुअल बना के उसके जरिए देख सकते हैं। तो ये जितना भी आसार कदीमा के हवाले से सर्वे होता है वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहलाता है जी। जी, उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ सर्वे। अब हम कौन सा तरीका अडॉप्ट करेंगे सर्वे को करने के लिए, सर्वे को करने के लिए, वर्क डन करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राइंगुलेशन मेथड है और ट्रेवरस मेथड है। ट्राइंगुलेशन मेथड क्या होता है इसको हम तफसील से आगे जाके पढ़ेंगे, और ट्रेवरस मेथड क्या होता है वो भी तफसील से पढ़ेंगे। ट्राइंगुलर मेथड ये होता है कि हमने एक पूरा एक गांव है, एक चक है और उसका हमने सर्वे करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जाके उस पूरे चक को ट्राइंगल में जाके चेंज कर देते हैं। कि इस तरह से होता है ट्राइंगल में कि ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये दोनों पॉइंट नजर आए, ठीक है। यहां पे खड़े होके हमें ये दोनों पॉइंट नजर आए, यहां पे खड़े होके ये दोनों पॉइंट नजर आए। तो ट्राइंगल की मदद से हम क्या कर लेते हैं कि पूरे इलाके को पहले हम ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं और तकसीम कर देते हैं। तकसीम करने के बाद ये सिर्फ एक ट्राइंगल नहीं बनती, हम बहुत सारी ट्राइंगल बनाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा डाटा इकट्ठा हो और उसकी मदद से हमारी ट्राइंगल बनती जाए और उसकी लेंथ मेजर करना आसान हो। एक हमें लेंथ मौजूद है, 2 मौजूद है या 1 मौजूद है, उसकी मदद से हम बाकी भी लेंथें निकाल सके। तो ये ट्राइंगल मेथड सर्वे कहलाता है। उसके बाद ट्रेवरस होता है कि हम जो है पूरे उस इलाके को फिर क्या होता है कि हम उसको ट्रेवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ट्राइंगल में करते हैं वैसे ट्रेवर्स में। ट्रेवर्स हमारी 2 तरह की होती है, क्लोज होती है, एक ओपन ट्रेवर्स होती है। ओपन ट्रेवर्स में जो है ये होता है कि एक साइड से शुरू करते हैं, दूसरी साइड पे हम जाके उसको खत्म कर देते हैं। क्लोज में क्या होता है कि हम पूरा सर्वे जो है करते हैं, करते करते वहां जहां से शुरू किया यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी क्लोज ट्रेवर्स कहलाती है। उसके बाद हमारे 8वें नंबर पर है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सर्वे। तो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज करेंगे, जो भी आला यूज करेंगे, तो वो हमारा वैसे ही सर्वे कहलाएगा, उसी के नाम से हम उसको सर्वे कह देते हैं। जैसे कि चेन यूज कर रहे हैं तो चेन सर्वे कहलाएगा। चेन के बाद कंपास अगर यूज कर रहे हैं तो कंपास सर्वे कहलाएगा। प्लेन सर्वे, प्लेन टेबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेन टेबल सर्वे कहलाएगा। उसके बाद टिकोमेट्रिक सर्वे, अब टिकोमेट्री हम यूज कर रहे हैं तो उसके मध्य से होगा। थर्डोलाइट है, फोटोग्राफिक सर्वे है। फोटोग्राफी क्या होता है कि हम हवाई जहाज की मदद से फोटो लेते हैं बहुत हाई रेजोल्यूशन कैम के जरिए और फिर उनको हम आपस में जोड़ देते हैं उनको, फिर वो हमारा फोटोग्राफिक सर्वे कहलाया जाता है। तो यहां तक ये हो गया। फिर हम अगर टोटल स्टेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीएस कर रहे हैं तो जीपीएस सर्वे कहलाएगा। टोटल स्टेशन कर रहे हैं तो टोटल स्टेशन सर्वे कहलाएगा। तो जो जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते जाएंगे उसके जरिए हम उसको सर्वे का नाम देते जाएंगे। 9th नंबर पर है प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अब हर काम का एक असूल होता है करने का, तो सर्वे को भी करने का एक असूल है कि हम उसको कैसे करेंगे। सर्वे का ये असूल है, पहला नंबर, हम बड़े इलाके से छोटे इलाके की तरफ आएंगे। मैं मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान का सर्वे करना है। पाकिस्तान का जब सर्वे करना है तो पाकिस्तान के ओवरऑल सर्वे के बाद हम पंजाब सूबे लेवल पे आएंगे। सूबे लेवल के बाद हम जो है डिवीजन लेवल पे आएंगे। डिवीजन के बाद जिला लेवल पे, जिला के बाद हम तहसील लेवल पे, तहसील लेवल के बाद फिर हम जो है अपने चकोक की तरफ आएंगे या अपनी यूनियन काउंसिल की तरफ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, पहले तहसील आ जाए, फिर जिला आ जाए, फिर डिवीजन आ जाए, तो वो हमारा जो है पूरे का पूरा नक्शे का पूरा जो सर्वे है वो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो हमारा पूरा वो आंसर ही नहीं मिलना। तो बड़े से छोटे की तरफ आना है, फर्स्ट असूल ये है। दूसरे पर ये है कि हम लोग जो है उस ऑब्जेक्ट में, उस प्रोजेक्ट में कुछ ऑप्शन चूज कर लेते हैं। मसलन कि हम जो है फर्स्ट मेथड क्या होता है कि दोनों लाइनों की हम मेजरमेंट कर लेते हैं। 1 पॉइंट पे खड़े होकर दूसरे ऑब्जेक्ट है, दोनों लाइनों वाले मेथड से 2 लाइंस मेथड, बोथ लाइंस आ गए। दूसरा क्या होता है, बोथ एंगल आ गए कि हम दोनों जाविये पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या होता है कि हमारे पास 1 लाइन और 1 एंगल मेथड होता है। हमने किसी भी सर्वे प्रोजेक्ट का सर्वे करना है तो जैसे हम यहां बात कर रहे थे ट्रेवरस या ट्रायंगुलर,
اس میں ہم لینتھ بھی لے سکتے ہیں, دونوں لائنوں کی لینتھ لے لی, تیسری نکل آئے گی. یا ہمارے پاس دونوں اینگل موجود ہیں تو ہمارے پاس اس کی مدد سے تیسرا اینگل نکل آئے گا. اور یا کیا کہتے ہیں, ون لائن لے لیتے ہیں, ایک لائن کی لینتھ لے لیتے ہیں, دوسری لائن کی ہم اینگل لے لیتے ہیں, تو ان کی مدد سے ہم جو ہے اپنا وہ جو سروے وہ کر لیتے ہیں. تو پرنسپل سروے ہمارے دو ہو گئے, ایک بڑے سے چھوٹے کی طرف آئیں گے, دوسرا کیا ہوگا کہ ہم بوتھ لائن لے لیں گے, ون اینگل اور ون لائن لے لیں گے, یا ہم دونوں ہی وہ لے لیں گے, اینگلز لے لیں گے. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ لائن کو میجرمنٹ کرنے کے لیے کون کون سے استعمال کرتے ہیں انسٹرومنٹ. جی, اس میں ہمارا بہت سارے آسان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لائن کو میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس میئرنگ ٹیپ ہوتی ہے, سٹیل بینڈ ہوتا ہے, سٹیل کا فیتا ہوتا ہے, جس کو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں آئل میں رکھتے ہیں, اور اس میں بہت کم ایرر کے چانسز ہوتے ہیں. اس کی مدد سے ہم فاصلہ ماپ لیتے ہیں. ٹیکومیٹر ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس میجرنگ ویل ہوتا ہے, اس کی مدد سے ہم اس کا فاصلہ ناپ لیتے ہیں. اچھا, پھر ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل اسٹیشن ہے, جس کی مدد سے ہم اس کو پراپر طریقے سے زیرو ایرر پر ہم جو ہے نا اس کی مدد سے لینتھ نکال لیتے ہیں. تھرڈ لائٹ کی مدد سے ہم نکال لیتے ہیں. لیول کی مدد سے بھی ہم جو ہے نکال سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہو گئے آپ کی لائن کو میجرمنٹ کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں, وہ ان کی بات ہوگی. اب ہم آگے بات کرتے ہیں آپ کی اینگل کو میجرمنٹ کرنے کے لیے. اب اینگل جو ہے زاویہ ماپنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل اسٹیشن ہے, کمپاس ہے, جی پی ایس ہے, تھرڈ لائٹ ہے. ان کی مدد سے ہم جو ہے اپنا زاویہ اینگل ماپ لیتے ہیں. اچھا, اب اس کو ماپنے کے لیے ہمارے پاس تین میتھڈ ہیں. ایک ہمارے پاس ڈگری والا میتھڈ ہے, ایک ہمارے پاس جو ہے اینگولر میتھڈ ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس کو, کیونکہ میں نے اسے یہاں لکھا نہیں ہے. ہاں جی, تین طرح کے ڈگری, ریڈین اور گریڈ میتھڈ ہے. ڈگری اینگل, اچھا یہ دیکھیں جناب, یہ ہمارے پاس سرکل ہے, اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جناب. میں ڈگری کی میتھڈ کی بات کرتا ہوں. یہاں پر یہ جو ہے 90 ڈگری, 180 ڈگری, 270 ڈگری اور 360 ڈگری. تو یہ آ گیا آپ کا کلاک وائز سسٹم. ٹھیک ہے, اس میں ہم جو ہے یہ آ جائے گا ہمارے پاس نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, ویسٹ. یہ نارتھ ایسٹ آ گیا, یہ ساؤتھ ایسٹ آ گیا, ساؤتھ ویسٹ آ گیا, نارتھ ویسٹ آ گیا. ٹھیک ہے جناب, یہ تو ہمارا ہو گیا ڈگری میتھڈ. اس کے بعد ہمارے پاس ہے, اس کو پھر ہم چار حصوں میں کر لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس ریڈین میتھڈ آئے گا. ریڈین میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس پائی ہے, تو یہ ہمارے پاس 2 پائی, ہاف سرکل 2 پائی کہلائے گا. اور یہ ہمارے پاس 3/4 پائی, اور یہ ہمارے پاس آ گیا پائی کا کوارٹر آ گیا جناب. تو ایک پائی کو جو ہے ہم نے اس کی ویلیو جو ہے پائی کی 22/7 کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے جی. تیسرا ہمارے پاس ہے, بہت اچھا نظام ہے گریڈ کا, لیکن یہ اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. گریڈ سسٹم میں کیا ہوتا ہے, اس کو ہم نے حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے, بہت سارے حصوں میں. ایک سرکل کو ہم نے 400 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا جناب 100, 200, 300 اور یہ 400. تو ان کو ہم نے 400 حصوں میں ہم نے اس کو بنایا ہوتا ہے سرکل کو. اس کے لحاظ سے ہم جو ہے نا اس کا ڈگری اینگل نکال لیتے ہیں. تو یہ ہمارا سرونگ کا پہلا چیپٹر تھا, جس کو ہم نے آج کلوز کیا ہے. تھوڑا سا ہم نے اس کے تعارف پڑھا, پھر اس کی ہم نے ٹائپس پڑھی, پھر کس لیول سے کس حوالے سے اس کو کرتے ہیں اکارڈنگ تو ہم میتھڈ کر لیتے ہیں. پھر ہم نے اس کے پرنسپل پڑھے, پھر ہم نے اس کو جو ہے نا لائن کو میجرمنٹ میتھڈ پڑھا, لائن کو کن کن انسٹرومنٹ سے میجر کرتے ہیں. پھر ہم نے اینگل کو کس کس سے میجر کرتے ہیں اس کی بات کی. تو اینگل کو میجر کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹوٹل اسٹیشن استعمال ہوتا ہے, تھرڈ لائٹ استعمال ہوتا ہے, اور جی پی ایس استعمال ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, کمپاس بھی استعمال ہوتی ہے, پلین ٹیبل کی مدد سے بھی ہم اس کو, وہاں بھی کمپاس لازمی یوز ہے. تو یہاں تک ہمارا آج کا فرسٹ ٹاپک, ہمارا فرسٹ لیکچر آج کلوز ہوا.
تو اس کو کلوز کرنے سے پہلے جن اسٹوڈنٹس نے، جن دوستوں نے، جن سجن بیلیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس بار میں ضرور کریں، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو پچھلے لیکچر کلیئر ہوئے۔ آج ہم نے سروے سٹارٹ کیا تو سروے کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے، تو سروے کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک نئی انشاءاللہ ایسٹیمیشن کی طرف بھی آتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ کور کرتے رہیں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں ہم اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔